واجب الاحترام میرے بزرگ بھائیوں، اور جہاں تک آواز جا رہی ہے قابل صد احترام میری ماں اور بہنوں، آج جمعۃ المبارک کا یہ دن یہ اللہ تعالی اپنے اس ایمان والے بندے کو عطا فرماتے ہیں جس کے قلب کے اندر لا الہ الا اللہ کا نور موجود ہو، اور پھر اس کو اپنے گھر میں توفیق لانے کی، یہاں پر آنے کی، بیٹھنے کی توفیق کا مل جانا، یہ محض اس کا فضل اور کرم ہے۔ دین ایک ایسی چیز ہے یہ انسان کو قابلیت سے نہیں ملتی، یہ قبولیت سے ملتی ہے۔ کوئی شخص یہ کہے میں بڑا قابل ہوں، بڑی صلاحیت کا مالک ہوں، میرے گھر میں بڑا پیسہ ہے، دھن دولت ہے، بڑا بینک بیلنس ہے، آگے پیچھے گاڑیوں کی لین اور قطار ہے، ہٹو اور بچو کی صدائیں ہیں، لیکن اللہ کا یہ اصول ہے، اللہ رب العزت یہ دین اس کو عطا فرماتے ہیں جس کو پسند فرماتے ہیں۔ اس لیے جسم انسانی دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک اس کے اندر روح موجود ہے اور ایک یہ ظاہری جسم ہے۔ جب انسان کے اندر سے یہ روح نکلتی ہے تو پھر انسان کو ایک نیا لقب ملتا ہے، نام ختم ہو گیا، لوگ کہتے ہیں ڈیڈ باڈی ہے، کہتے ہیں مردہ ہے، کوئی کہتا ہے میت ہے، مختلف اس کو نام دیے جاتے ہیں، اور پھر کوئی کہتا ہے اس کا نام ابو بکر تھا، یہ آج فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا۔ گویا اس دنیا کے پیٹ سے نکل کر وہ قبر کے پیٹ میں چلا گیا۔ پھر قبر کا پیٹ نہیں، ماں کے پیٹ سے نکلا، دنیا کے پیٹ میں آیا، دنیا کے پیٹ سے نکلا، قبر کے پیٹ میں چلا گیا۔ آتے ہوئے اذان، جاتے ہوئے نماز، اتنا قلیل وقت تھا، آئے اور چلے گئے۔ اس لیے آپ نے دیکھا فجر اور عصر ایک ایسی نماز ہے جس میں صرف 20-25 منٹ کا اذان اور نماز کا وقفہ ہے، باقی ظہر اور عشاء اس میں بھی 20-25 منٹ کا وقفہ ہے۔ آتے ہوئے اذان، جاتے ہوئے نماز، اتنا قلیل وقت تھا، آئے اور چلے گئے۔ یہ 5 نمازیں کیا ہیں؟ یہ 5 نمازیں در حقیقت
ایمان والوں کو یہ بتاتی ہیں کہ تیرے وقت جو تو کہتا ہے میں دنیا میں آ گیا ہوں اب یہی رہوں گا، تیرے پاس وقت تو بہت ہی قلیل ہے، تیرا سفر بڑا طویل ہے، تیری منزل بڑی بعید ہے، تیرے پاس زاد راہ بڑا قلیل ہے، تیرے پاس جو توشہ ہونا چاہیے۔ اگر ایک آدمی یہاں سے لاہور کا سفر کرتا ہے تو اس کے پاس توشہ، وہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر نہیں جاتا، مجھے بیڈ بھی دے دو، مجھے یہ بھی چیز دے دو، میرا اے سی بھی اتار کر دے دو، میرا گرم ہیٹر بھی اتار کر دے دو۔ مختصر سا سامان ہینڈ بیگ رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے مسافر ہوں۔ اور ایمان والوں کو یہ سمجھایا کہ دنیا کے اندر یہ جو مختلف عالم ہیں، عالم قبر ہے، عالم برزخ ہے، عالم دنیا ہے، عالم ملکوت ہے، عالم جبروت ہے، عالم لاہوت ہے، عالم ارواح ہے، عالم مثال ہے، یہ مختلف عالم ہیں جہاں سے انسان نے گزرنا ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ ماں کے پیٹ سے آئے بغیر میں دنیا کے پیٹ میں آ جاؤں گا، ناممکن ہے۔ پہلے ماں کا پیٹ ہے، پھر دنیا کا پیٹ ہے، پھر یہ قبر کا ایندھن بنے گا، قبر کے اندر اس نے جانا ہے۔ اس لیے تو قرآن مجید کی سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اے لوگو، جو دنیا میں آیا ہے اس نے فانی ہے، اس نے فنا ہونا ہے، باقی ایک اللہ کی ذات ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ دنیا میں باقی ذات ایک اللہ کی ہے، الحی القیوم ہے۔ باقی دنیا میں جو آیا اس نے جانا ہے، وہ دنیا میں آیا اسی لیے یہ ہے کہ اس نے جانا ہے۔ اس لیے آپ سورہ ملک کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کو ایک نئی چیز کا مشاہدہ کرواؤں۔ سورہ ملک آپ پڑھتے ہیں، سورہ ملک کے اندر اللہ رب العزت نے عجیب پیرایا بیان کیا، عجیب انداز میں ایمان والوں کے ایک فلسفہ سمجھایا۔ اور فلسفہ کون سا؟ فلسفہ موت و حیات۔ یہ زندگی کیا ہے، یہ موت کیا ہے، اس کے درمیان کا تعلق کیا ہے۔ ایمان والوں کو یہ سبق بار بار یاد کرایا، ان کے ذہن نشین کرایا۔ مقصود کیا ہے کہ ایک ایمان والا یہ نہ سمجھے میں نے اب ادھر ہی رسی ڈال کے بیٹھنا ہے، میں نے قلعہ ٹھوک لیا، میں ادھر ہی ہوں۔ کہاں ہمارے آبا و اجداد، کہاں ہمارے باپ دادے، کس نے یہاں رہنا ہے، کون یہاں رہا؟ ایک سفر ہے، چل رہا ہے، گاڑی جا رہی ہے، مسافر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ اور یہ فلسفہ سمجھایا کہ تو آیا ہے، تیرے آنے سے پہلے تیرا جانا آتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی سورہ ملک کو آپ اٹھا کر دیکھیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے یہاں عجیب انداز رکھا، الذی خلق الموت والحیات۔ پہلے اللہ نے کہا الموت، پھر کہا الحیات۔ اصولی طور پہ ہونا تو لفظ ایسے چاہیے الذی خلق الحیات والموت، وہ اللہ جس نے زندگی کو پیدا کیا پھر موت کو پیدا کیا، الحیات والموت۔ لیکن اللہ نے یہاں جملہ تبدیل کر دیا، فرمایا نہیں الذی خلق الموت والحیات، اصول تبدیل کر دیا، پیرایا تبدیل کر دیا، سمجھایا خلق الحیات والموت نہیں، خلق الموت والحیات، وہ اللہ جس نے موت کو پیدا کیا پھر زندگی کو پیدا کیا۔ حالانکہ پہلے زندگی آتی ہے تو پھر موت آئے گی، جو زندہ ہوگا اس پر موت آئے گی، لیکن اللہ نے ایک حیات کو سمجھایا الموت والحیات۔ وہ بندے تیرے آنے سے پہلے تیرا جانا طے ہو چکا ہے،
یہ لفظ جو پہلے لایا الذی خلق الموت والحیات، موت کو پہلے ذکر کیا، زندگی کو بعد میں ذکر کیا، یہ اصول فلسفہ سمجھایا، جس نے دنیا میں آنا ہے اس نے پھر جانا ہے۔ اس لیے قرآن مجید یہ انسانوں کو بار بار سمجھاتا ہے، اس لیے جسم انسانی دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کے اندر روح ہے۔ اگر کسی آدمی کے اندر سے روح نکل جائے تو ہم کہتے ہیں اب یہ ڈیڈ باڈی ہے، اب یہ میت ہے، اب یہ مردہ ہے، اب یہ قبر کے پیٹ میں جائے گا۔ کوئی آدمی یہ کہے میرے والد صاحب ہیں، بڑی محبت ہے، میں ان کو دفن نہیں کروں گا، سب کہتے ہیں مٹی ڈالو، بیٹا بھی کہتا مٹی ڈالو، اور ہر آدمی اپنے رشتہ دار پہلے کہتے ہیں اٹھاؤ مٹی، ایک ایک چلو ڈالو۔ اور پھر قرآن مجید نے کہا جب چلو ڈالو مٹی کا تو کہو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے نکلے ہو، اسی میں واپس جا رہے ہو۔ اور انسان کو سمجھایا جو تیرے زندگی ہے، اس لیے جہاں انسان کو اللہ نے چار چیزوں سے مرکب کیا، آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، مٹی ہے، لیکن مٹی سب سے زیادہ ہے، مٹی سب سے زیادہ ہے۔ اور اس کو کہا تیرے اندر جب تک عاجزی رہے گی اس وقت تو کامیاب ہوگا، اور جس دن تیرے اندر سے یہ عاجزی ختم ہوگی تو شیطان کے اندر کیا چیز تھی؟ عبادت تو بڑی تھی، شیطان کے اندر عبادت بڑی تھی، بڑا عابد تھا اور بڑا عاقل تھا، عابد بھی تھا، عاقل بھی تھا، عالم بھی تھا۔ عالم تو اتنا بڑا کہ اللہ نے جب کہا سجدہ کر تو اللہ کو آگے سے دلیل دینے لگا، اے رب تو کہتا ہے سجدہ کروں، کیسے سجدہ کروں، کس کو سجدہ کروں، میں کیسے سجدہ کروں؟ خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ دلیل کتنی مضبوط دی، کوئی آدمی اس کو رد نہیں کر سکتا۔ اللہ کو دلیل دی، اللہ تو کہتا ہے اس کو سجدہ کروں، اصول تو یہ ہے جو اعلیٰ ہے وہ سجدہ نہیں کیا کرتا، عرفہ سجدہ نہیں کیا کرتا، پست ہمیشہ سجدہ کرتا ہے۔ میں بلند ہوں، یہ پست ہے، میں آسمان ہوں، یہ زمین ہے، میں شعلہ ہوں، میں بلند ہوں اور یہ خاک ہے، میں اس کو کیسے سجدہ کروں، یہ مجھے کرے۔ دلیل تو بڑی مضبوط تھی۔ کیوں دلیل دی؟ عالم تھا اور عابد ایسا تھا 7 لاکھ سال تک اس نے عبادت کی۔ عالم بھی ٹاپ کلاس کا، عابد بھی ٹاپ کلاس کا، عقل مند بھی ٹاپ کلاس کا تھا۔ صرف ایک عین اس کے اندر نہیں تھا، وہ عاشق نہیں تھا، عشق نہیں تھا اس کو۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا اہبتوا، اترو، اسی وقت اتر پڑے۔ اور پھر اللہ نے کہا تجھ سے خطا سرزد ہوگی، فوراً ہاتھ جوڑے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کوئی دلیل نہیں دی۔ اللہ نے کہا تو تجھ سے خطا ہو گئی۔ آدم نے کہا یا ربا خطا ہو گئی، کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا میں تجھے جملے بتاتا ہوں، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ اللہ نے جملے بتائے، آدم رو 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 کہ ایسا روئے ایسا روئے، اللہ نے کہا فَتَابَ عَلَيْهِ، میں نے آدم کی قبول کر لیا۔ قابلیت نہیں چلتی، دین کے راستے میں قبولیت چلتی ہے۔ قابل کوئی کتنا ہے، شیطان سے بڑا قابل کون ہوگا؟ عالم بھی تھا، عاقل بھی تھا، عابد بھی تھا، عاشق نہیں تھا، عشق نہیں تھا۔ اگر عاشق ہوتا، آدم علیہ السلام کے اندر 3 عین تھے، چوتھا عین عشق کا بھی تھا، اور ایسا عین تھا کہ اس نے آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنا دیا۔ یہ عشق تھا جس نے آدم کو مسجود ملائکہ بنا دیا، ساری کائنات کو آدم کے سامنے جھکا دیا، اور اللہ نے فرمایا آدم صرف اتنا نہیں، میں اپنی دستار بھی تیرے سر پر رکھوں گا۔ مجھے تیری عاجزی، تیری ہی انکساری پسند آئی،
اس لیے جو آدمی جب تک عاجز رہتا ہے اللہ اس کو بلندی نصیب فرماتی. حدیث میں فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی جتنا جھکتا ہے اللہ اس کو اتنا بلند کر دیتا ہے. من تکبر للہ وضعہ اللہ، اور جو آدمی تکبر کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کو نیچا کر دیتا ہے، اس کو گرا دیتا ہے. فرعون کہتے ہیں 500 سال تک اس کے سر میں درد نہیں ہوا. جب سر میں درد نہیں ہوا، آدمی کا بھی عجیب ہی حال ہے، جب اس کو بیماری نہ ہونا تو یہ کپڑوں سے باہر نکل جاتا ہے. پھر کہتا نہیں میں ایسا ویسا نہیں ہوں. اس نے کہا میں ایسا ویسا بھی نہیں ہوں، میں رب ہوں. پھر کہنے لگا میں چھوٹا موٹا رب نہیں ہوں، ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. سر میں درد نہیں ہوا، بیمار نہیں ہوا، اللہ نے پیسے کی کمی نہیں دی، صحت کی کمی نہیں دی، مال دھن دولت کی کمی نہیں دی، تو کہنے انا ربکم الاعلی، چھوٹا موٹا رب نہیں، اعلی، سب ربوں سے بڑا رب ہوں. کیوں؟ میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس صحت ہے. اس لیے آج یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اس دن میرے پاس ایک مریض آیا دواخانے میں، تو کہنے لگا کہ بیماری گھر سے جان نہیں چھوڑ رہی. میں نے اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میں نے کہا بھائی مسئلہ یوں ہے، اگر تجھے اللہ بیماری سے نکال دینا تو بہت بڑا خطا کار بن جائے گا. یہ جو تھوڑی تھوڑی بیماری آتی ہے یہ بندے کو بندہ بنا دیتی، اور اللہ بتاتا ہے دیکھ میں اوپر اللہ ہوں، میں نے یہ بیماری بھیجی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب تو بیمار ہوتا ہے تو بیماری بھی میں دیتا ہوں، شفا بھی میں دیتا ہوں. کیوں؟ خیر کا منبع بھی میں خود ہوں، شر کا منبع بھی میں خود ہوں. اور فرمایا میں نے اس کو کہا، میں نے کہا جب تو بیمار ہوتا ہے تو اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تجھے کہتا ہے کہ تو میرے سامنے جھک جا، مجھ سے مانگ. اور اگر کسی آدمی کے پاس اگر مہینے کی 2 لاکھ کی آمدنی ہے، اگر اچانک اس کو 10 لاکھ مل جائے تو وہ کپڑوں سے باہر ہو جاتا ہے. کہتا ہے پانی بھی لے کر آؤ، بندہ بھی لے کر آؤ، سمجھ نہیں آ رہے پر سے پیسے خرچ کہاں کروں، اس پیسوں کو لگاؤں کہاں پر. بندے کو جب تھوڑا سا زیادہ مل جائے تو وہ کھتی سے بھی باہر ہو جاتا ہے، کپڑوں سے باہر ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو بندہ بن کے رہ، تو بندہ بن. کیوں؟ یہ عبدیت، یہ ایسا وصف ہے. اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب سب سے بڑا کمال، کہتے ہیں جب اللہ رب العزت کے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. آخری بات کرتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں. کتنا ٹائم رہ گیا؟ ابھی 1:25 ہوئے ہیں. اچھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو اللہ کے حضور کہنے لگے باری تعالیٰ میں آپ کے پاس آیا ہوں. اللہ نے فرمایا بے شک میں نے بلایا ہے، آپ آئے ہیں، آپ کو ویلکم ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی اور اللہ کی آپس میں ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، تو اللہ نے فرمایا جب بھی کوئی محبوب اپنے محب کے پاس جاتا ہے تو کوئی لے کر آتا ہے، میرے محبوب تو میرے پاس کیا لے کر آیا ہے، تو میرے پاس کیا لے کر آیا ہے، کیا گفٹ لے کر آیا ہے، میرے لیے کیا لایا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں وہ چیز لایا ہوں جو تیرے خزانوں میں نہیں ہے، میں آپ کے لیے وہ گفٹ لایا ہوں جو آپ کے خزانوں میں نہیں ہے. بھئی اللہ کے خزانوں میں کس چیز کی کمی؟ الجبار، القہار، القدوس، الحی، القیوم، 99 ناموں کو دیکھو تو صحیح. تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب دیکھیں خالق تو وہ ہے، مخلوق یہ ہے. خالق نے ذہن میں بات ڈالی، خالق نے بات ذہن میں ڈالی. اللہ نے فرمایا محبوب وہ کیا چیز ہے جو میرے خزانوں میں نہیں ہے اور آپ لے کر آئے ہیں، میرے لیے لے کر آئے ہیں، گفٹ لے کر آئے ہیں. کہنے لگے اللہ تو جبار ہے، تو قہار ہے، تو مقہور نہیں ہے، تو مجبور نہیں ہے، تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو رازق ہے. میں بندہ بن کر آیا ہوں، تو بندہ نہیں بن سکتا.
میں تیرا عبد بن کر آیا ہوں، عبدہ و رسولہ، میں تیرا بندہ بن کر آیا ہوں، تیرا رسول بن کر آیا ہوں۔ یہ عبدیت اس لیے کہتے ہیں جب آدمی اذان کے بعد، آخری اذان کے بعد دعا پڑھتا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہ جو مقام محمود ہے یہ کس کو ملے گا؟ یہ عبد کو ملے گا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ وہ عبد ہے، یہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ ہے، بندہ بندہ ہے۔ حضور نے فرمایا اے میرے پروردگار میں بندہ بن کے آیا ہوں۔ اس لیے جنت کے اندر کون آدمی جائے گا؟ قرآن مجید کی سورہ فجر کی آخری آیت متوجہ کرتی ہے جنت کا مال کون سا ہے۔ انسانوں میں جنت کا مال وہ ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ اس لیے اللہ کو نہ نفس لوامہ چاہیے نہ نفس امارہ چاہیے۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں، نفس لوامہ، نفس امارہ، نفس مطمئنہ۔ اللہ کو کون سا نفس چاہیے؟ نفس مطمئنہ۔ نہ نفس امارہ چاہیے نہ نفس لوامہ چاہیے۔ اللہ کہتا ہے مجھے جو مطلوب نفس ہے، آپ دیکھیں ہم سارے یہاں نفوس بیٹھے ہیں، ہر آدمی دیکھیں میرا نفس کون سا ہے؟ میرا نفس مطمئنہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس امارۃ بالسوء ہے، ایسا نفس ہے جو ہر وقت مجھے بے حیائی اور برائی کی طرف بلاتا ہے، ہر وقت مجھے برانگیختہ کرتا ہے، ہر وقت میرے اندر انسانی دشمنی کو پیدا کرتا ہے، انسانوں کی نفرتوں کو پیدا کرتا ہے، وہاں پر بغض اور خود غرضی اور مفاد پرستی کو پیدا کرتا ہے۔ میرا نفس ہے کون سا؟ اللہ کو نفس کون سا مطلوب ہے؟ نفس بولے ڈرے نا، نفس مطمئنہ۔ ایمان والے کا جو نفس ہوتا ہے وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، قربان جائیں، کہتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی قبر صحابہ کھود رہے تھے۔ ایک غزوے میں گئے، ایک صحابی دنیا سے چلے گئے، حضرت ابوبکر بھی وہاں ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، حضرت طلحہ بھی ہیں، سارے صحابہ وہاں موجود ہیں جو اس غزوے کے اندر تھے۔ ایک صحابی کو جب لحد میں اتارنے لگے تو رسول اللہ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، میں اس کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتاروں گا، میں اس کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتاروں گا۔ سارے صحابہ ٹھہر گئے اور اس صحابی جو میت تھا اس کی میت پر رشک کر رہے تھے۔ اس کی میت پر حضرت ابوبکر بھی ٹھنڈا سانس بھر رہے تھے، حضرت عمر بھی ٹھنڈا سانس بھر رہے تھے کہ یہ کتنا خوش قسمت ہے جس کو اللہ کے حبیب اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتاریں گے۔ کسی کو اللہ کے رسول خواب میں بھی آ جائے تو پھولے نہیں سماتا، کہتا لوگوں میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے، خواب میں، کھلی آنکھوں کے ساتھ نہیں۔ صحابہ کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے کہ صحابہ نے حضور کو کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، اور پھر صرف دیکھا نہیں، حضور ان کو اپنے گلے کے ساتھ لگاتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اور ہاتھوں میں ہاتھ یوں پکڑتے ہیں۔ حضرت ابوبکر بھی اس کو رشک بھری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، حضرت عمر بھی دیکھ رہے ہیں، صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، کیا ہی خوبصورت میت ہے، کیا ہی نفس مطمئنہ ہے، سارے جہاں کا سردار اس کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتار رہا ہے۔ اور پھر لحد میں اتارا تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے دیکھا، اتارنے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں آسمان کی طرف نظر اٹھائی، اور جو جملہ اس وقت فرمایا وہ عجیب جملہ ہے، اس پورے مجمع میں ہر صحابی یہ کہنے لگا کاش اس میت کی جگہ آج میری میت ہوتی۔ حضور نے جو دعا اس صحابی کے لیے کہی،
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو جملے اس صحابی رسول کے لیے نکلے، ابو بکر کہنے لگے کاش آج میت میں ہوتا، عمر کہنے لگے کاش آج ڈیڈ باڈی میری ہوتی، عثمان کہنے لگے کاش آج میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلنے والی اس دعا کا مستحق بن جاتا۔ کیا دعا تھی! اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ آج ہم سب کوشش کرتے ہیں کسی طرح رسول اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اس صحابی کے بارے میں حضور کیا مہر ثبت کر رہے ہیں؟ اللہ میں محمد الرسول اللہ اس سے راضی ہوں۔ بتائیں نا، دو جگ کا سردار جس سے راضی ہوگا وہ کتنا ہی نفس مطمئنہ کا مالک ہوگا۔ قرآن مجید کہتا ہے ہمیں تو وہ نفس چاہیے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور پھر آگے فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تم اس طرح اپنے رب کی طرف لوٹ، رب تجھ سے راضی تو رب سے راضی۔ اور پھر اگلا جملہ فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ بندہ بننا بڑا مشکل ہے، بندہ بننا بڑا مشکل ہے۔ آج دنیا کے اندر سارے لوگ محنت کر رہے ہیں، بندے بڑے ہیں، کام کا بندہ کوئی نہیں ہے۔ کام کا بندہ، نفس مطمئنہ والا، کام کا بندہ کس کو کہتے ہیں؟ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس میں تھے تو پوری مجلس کو خطاب کر کے کہنے لگے بھئی کام کا بندہ کون سا ہے؟ سب خاموش ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا کام کا بندہ وہ ہے، کام کا بندہ وہ ہے جس کو لگی ہو اور جو لگا دے۔ تو وہاں مجمع والوں نے کہا حضرت سمجھ نہیں آئی۔ کہنے لگے کام کا بندہ وہ ہے جس کو لگ جائے، جس کو اللہ کی محبت اس کے قلب کے اندر پیوست ہو جائے، پھر جو اس کے ساتھ لگے اس کو بھی لگا دے، خود بھی تڑپ رہا ہے اور جو اس کے ساتھ جڑتا ہے وہ بھی تڑپ رہا ہے۔ جس کو لگی ہو اور جو لگا دے، خود بھی مضطرب ہے اور جو اس کے پاس بیٹھتا ہے اس کو بھی مضطرب کر دیتا ہے۔ اولیاء اللہ کی یہی شان ہے۔ داتا گنج شکر کو دیکھیں، گنج بخش کو دیکھیں، اولیاء اللہ کی جماعت کا آپ مطالعہ کر کے دیکھیں، یہ سارے ایسے تھے، خود بھی مضطرب تھے، دوسروں کو بھی اس طرح لگا دیتے تھے، خود بھی محبت سے سرشار تھے اور جو ان کے پاس آتا تھا اس کے قلب کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پیوست کر دیتے تھے۔ اور وہ ایسا تھا، ایسی محبت، ایسی لگن، ایسا نفس مطمئنہ بنا دیتے تھے۔ کہتے ہیں ایک صحابی رسول جن کا حال یہ تھا کہ عرب میں سب سے پہلے وہ سوٹ پہنا کرتے تھے، لاکھوں دینار اور درہم کا وہ سوٹ پہنا کرتے تھے، لاکھوں روپے کی خوشبو وہ استعمال کیا کرتے تھے، اور ہزاروں غلام اور باندیاں ان کے آگے اور پیچھے چلتی تھیں، ہٹو اور بچوں کی صدائیں کے ساتھ وہ نکلتے تھے، وی آئی پی پروٹوکول ان کو ملتا تھا۔ ابو جہل، عتبہ اور شیبہ بھی یوں کھڑے ہو جاتے تھے۔ کیسا وہ صحابی ہوگا؟ کہتے ہیں جب لگ جائے نا تو پھر آدمی کو پھر کچھ نہیں نظر آتا۔ آج مجھے اور آپ کو نا لگا ہوا کچھ نہیں ہے۔ اس صحابی کو جب اللہ کے رسول کی محبت دل میں لگی نا، اللہ کی محبت لگی، تو انہوں نے جب ایمان قبول کیا تو والد کہنے لگا بیٹا محمد رسول اللہ کے کیمپ میں جائے گا تو یہ سارا کچھ چھوڑنا پڑے گا، یہ ہٹو بچو، یہ لاکھوں روپے کی خوشبو، یہ لاکھوں روپے کے کپڑے، یہ سارے غلام، یہ باندیاں، یہ نوکر، یہ چاکر، یہ گھوڑے، یہ اونٹ، یہ نعمتیں، یہ دسترخوان، یہ سب کچھ۔ تو کہنے لگے ابا جان اب تو لگ گئی ہے، اب تو لگ گئی ہے، اب چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تو باپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، سارا کچھ لے لیا۔ ماں نے کہا بیٹا ایسے نہ کر، ایک لباس تھا ماں نے وہ بھی اتروا لیا، جو قیمتی لباس تھا وہ بھی لے لیا، ایک صرف ٹاٹ رہ گیا۔ تو سسرال والے آ گئے، کہنے لگے
اگر محمد رسول اللہ کے کیمپ میں جاتا ہے تو بیوی نہیں ملے گی، سسرال والے آئے بیوی لے گئے، باپ نے بچے لے لیے، اور مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں رسول اللہ کی خدمت میں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے کہ جسم پر صرف سطر چھپانے کا ٹاٹ تھا۔ اس حال میں آئے، ان کو کہا جاتا تھا یہ عرب کا شہزادہ مصعب ابن عمیر تھا۔ کہتے ہیں جب اس حال میں رسول اللہ کے پاس گئے تو کہنے لگے مصعب کیا بچا کے لائے؟ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو لے کر آیا ہوں، اللہ اور اس کی رسول کی محبت کو لے کر آیا ہوں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو لگی تھی، اور ایسی لگی تھی پھر رسول اللہ اور اللہ کے علاوہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ آج مجھے اور آپ کو اس لیے لا الہ الا اللہ کی قدر نہیں، اس کلمے کی قدر نہیں، ان چیزوں کی قدر نہیں، میرا اور آپ کا اس پر خرچ کچھ نہیں ہوا۔ وہ پچھلے دنوں ایک فیس بک پہ انہوں نے ایک چیز ڈالی، میں حیران رہ گیا۔ مسجد اقصیٰ کے اندر ایک 70 سال کی خاتون یوں لاٹھی ٹیکتی کمر اس کی دوری ہو گئی، وہ مسجد میں جاتی ہے، نماز پڑھتی ہے مسجد اقصیٰ میں، اور کہتے ہیں 70 سال سے وہ مسجد کو آباد کیے ہوئے، عورت تنہا مسجد اقصیٰ، بیت المقدس جو قبلہ اول مسلمانوں کا ہے، وہ ایک خاتون اس پورے ظلم اور بربریت اور فلسطینیت کے ماحول سے نکلتی ہوئی مسجد میں جاتی ہے، نماز ساری وہاں ادا کرتی ہے، اور کہتی ہے میں 70 سال سے یہ کام کر رہی ہوں۔ آپ دیکھیں جس آدمی یوں ظلم اور بربریت اور فلسطینیت کی صفوں سے نکلتا ہوا 5 وقت نماز کے لیے آتا ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے میں نے کیا مسجد آباد کی ہے۔ آپ بڑے خوش قسمت ہیں، اللہ نے آپ کو یہ بڑی خوبصورت جگہ نصیب فرمائی ہے، اور الحمدللہ دوسرا اللہ کا بڑا انعام ہے، اللہ نے آپ کو اس مسجد کی جو ظاہری اور باطنی ترقی کے لیے جو شخص دیے ہیں، قاضی قتادہ صاحب ماشاءاللہ، وہ صرف ایک عالم نہیں ہے، الحمدللہ 23 پشتوں کے علماء در علماء اولیاء اللہ کی صفوں کا وہ آپ کے پاس امین ہے۔ وہ جو نوجوان آپ کے پاس آتا ہے وہ 23 پشتوں کا امین ہے، الحمدللہ۔ تحدیث میں نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں، باپ بھی عالم، دادا بھی عالم، پردادا بھی عالم، یوں الحمدللہ یہ قاضی قتادہ کی 24ویں پشت ہے، 23 پشتیں بعد میں ہیں، یہ 24ویں پشت، یہ عالم، یہ نوجوان، یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے الحمدللہ۔ زکریہ صاحب اور یہ سارے حضرات، آپ کی اس مسجد کی جو ظاہری ترقی ہے اس کی ذمہ داری ان پر ہے، جو الحمدللہ مسجد کا جو باطنی ماحول ہے، جو روح ہے، جو نفس مطمئنہ کی ترقی کا عمل ہے، الحمدللہ اللہ اس نوجوان سے لے رہے ہیں۔ آپ اور وہ بڑے خوش قسمت ہیں، اللہ نے آپ سب کو اپنے گھر میں قبول کیا، اس لیے پوری ہمت اور استقامت کے ساتھ، پوری لگن اور جستجو کے ساتھ اپنے اندر قرآن مجید اور دین کی یہ جو جتنی اقدار ہیں، یہ ہم جتنا اپنے اندر منتقل کریں گے انشاءاللہ زندگی کے اندر آپ اطمینان ملتا چلا جائے گا، نفس مطمئنہ بنتا چلا جائے گا۔ اور آخری بات کرتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں، شیطان جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کی کوشش ہے کسی طرح یہ نفس مطمئنہ کے بجائے آخری وقت جب ڈیڈ باڈی ہو، یہ کسی طرح نفس امارہ بن جائے، نفس لوامہ بن جائے۔ شیطان چھوڑتا تو نہیں ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ 4 فقہا تھے بڑے، ان میں سے بڑے ائمہ تھے، سب سے بڑے فقہ حنبلی کے امام تھے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، جن کے مقلدین میں غوث الاغواث حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کی مقلد ہیں۔ جب ان کا بالکل آخری وقت آیا تو کمرے میں آپ بستر پر موجود ہیں، آپ کے ساتھ صرف آپ کے بیٹے ہیں اور کوئی نہیں ہے، کمرے میں آپ ہیں اور آپ کے بیٹے ہیں، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے یہ جملہ نکلا، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ تو بیٹا وہ اپنے والد سے پوچھتا ہے، ابا جان یہ آخری وقت آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، یہ کیا جملہ ہے، یہ کیا بات کر رہے ہیں؟
لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے تھا۔ اللہ کا تعلق آپ کے اندر موجود ہے، اس کو اپنے سامنے حاضر کرتے۔ یہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے بیٹا وہ سامنے کونے میں شیطان کھڑا ہے اور وہ یوں ہاتھ پھیر رہا ہے اور کہتا ہے احمد تو مجھ سے بچ گیا، احمد تو مجھ سے بچ گیا۔ اور میں اس کو کہتا ہوں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ کیوں؟ ابھی میرے جسم کا اور روح کا تعلق موجود ہے۔ جب تک روح اور جسم کا تعلق موجود ہے تیرا خطرہ موجود ہے۔ آخری لمحوں تک یہ کوشش کرتا ہے یہ کسی طرح بغیر ایمان کی دنیا سے چلا جائے۔ جب امام احمد جیسی ہستی پر وہ اتنا بڑا حملہ کرتا ہے، میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ ہمیں ہر وقت اپنے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے، ہر وقت اپنے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اس لیے تو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، یاد رکھنا اللہ تمہارے مالوں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے، تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ یہ کیسا ہے؟ جو دل کی کیفیت ہے اللہ کی نگاہ تو اس پر ہے۔ اس لیے تو قیامت کے دن ایک آدمی اتنا بڑا عمل لے کر آئے گا، لیکن اس کے عمل کی کیفیت یہ ہوگی، اس کے عمل کی کیفیت ذروں کے برابر ہوگی۔ کیوں؟ اخلاص نہیں ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے اس نے کام نہیں کیا ہوگا۔ جب آدمی اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے پھر انسان کی حیثیت تبدیل ہو جاتی ہے، پھر اللہ کی نگاہ میں انسان آ جاتا ہے۔ صحابہ کا صرف ایک چلو بھر کے خرچہ احد پہاڑ سے بڑھ جاتا ہے سونے سے۔ کیوں بڑھ جاتا ہے؟ کہ ان کے اندر اخلاص تھا، للہیت تھی، ہر عمل میں اللہ کی رضا شامل تھی۔ آج ہم تختی لگوا لیتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ دیکھیں جی ہم نے کسی کو مشین دے دی ہے، دیکھیں جی ہم نے کسی کو سلائی مشین دے دی ہے، وہ بھی ہم فیس بک پہ لگا دیتے ہیں۔ کسی کو اگر آٹا تھیلے کا دے رہے ہیں، آدمی دیکھے پورے اتنے بڑے پورے صوبے کا اتنا بڑا شخص ہے اور ایک غریب بیوہ کو آٹا تھیلا دے رہا ہے اور کہتا ہے دیکھو نا مجھے ذرا فلماؤ، مجھے ذرا فلماؤ۔ اس لیے کہتے ہیں پچھلے دور کے اندر اولیاء اللہ جو تھے وہ چھپا کرتے تھے، اب تو اولیاء اللہ کے بھی حال یہ ہے وہ چھپا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اتنا بڑا بینر ہو پتہ تو چلے اللہ کا ولی آیا ہے۔ پچھلے دور میں اللہ کے ولی چھپا کرتے تھے، لوگ صدقہ کرتے تھے۔ حدیث میں فرمایا ایسے دو عزت نفس کسی کے مجروح نہ ہو، اور فرمایا ایسے دو اس ہاتھ نے دیا ہے اس ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ آج ہم کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ جب تک آگے پیچھے کے لوگ نہیں آئیں گے ہم صدقہ کیسے اس صدقہ بھی کیا کرنا چاہتا ہے؟ 300-400 روپے کسی کو دینا چاہتا ہے، 10,000 روپے اس کی ایڈورٹائزمنٹ پہ لگا دیا، 500-600 روپے کسی کو دینا چاہتا ہے۔ آج ہم ایمان کے کس درجے پر موجود ہیں؟ ایمان کے کس درجے پر موجود ہیں؟ اس لیے آج کی جو ہماری مجلس ہے ہم یہاں سے یہ سبق یاد کے جائیں کہ ہم اگر ہم ہر عمل میں اللہ کی رضا کو سامنے رکھیں گے وہی عمل اللہ کی رضا کا قبولیت کا ہوگا، باقی تو سارے اڑ جائیں گے۔ اس لیے ہر عمل میں اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھنا یہ اہم۔ آج اولیاء اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ اولیاء اللہ کیا تھے؟ انہوں نے اپنے ہر عمل کی بنیاد اللہ کی رضا کو بنا لیا تھا۔ جب اللہ کی رضا کو بنا لیا تھا اللہ نے فرمایا یہ میرا دوست ہے، یہ میرا ولی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی دوستی نصیب فرمائے، جو کچھ کہا ہے سنا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس کی عمل کی قوت نصیب فرما دے۔